نائجیریا سے سوالات ہیں ایک دوست کے، کہتے ہیں کہ یو ایف او کیا چیز ہے، فلائنگ ساسر اڑن تشتری کس جی نے جی ٹھیک ہے استعمال کی؟ ٹھیک ہے ایک سوال ہے، پھر آگے ہو جی جائے. ٹھیک ہے. یہ غانا سے ہے یا نائجیریا سے. نائجیریا سے؟ یو ایف او کا مطلب ہے ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس. ایسی بعض چیزیں، نظر آنے والی چیزیں جن کو انسان معین طور پر نہ کہہ سکتا ہو کہ یہ کیا چیز ہیں، ان کی تشخیص نہ کر سکے، ان کی تعین نہ کر سکے، ان کو کہتے ہیں ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس. کہا جاتا ہے کہ آسمان پر بعض ایسے آبجیکٹس یعنی بعض چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جن کے متعلق ظاہری مشاہدے کے لحاظ سے انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اور ان کا جو طرز عمل ہے وہ بھی انسانی بنائی ہوئی معلوم چیزوں کے طرز عمل سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کو اڑن تشتری کہا جاتا ہے. جیسا کہ پرانے زمانے میں ایک مشہور تھی نا اڑن کھٹولا کی روایت، تو یہ نئے زمانے کا اڑن کھٹولا ہے. وہ کہتے ہیں اڑن تشتری پہ لوگ بیٹھ کر آتے ہیں، اور یہ بیرونی مخلوق ہے، یعنی اس دنیا سے باہر کی دنیا میں جہاں زندگی بستی ہے، ان لوگوں کے خیال میں جو یو ایف او کو ایک سچا ایک حقیقی بات سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقی بات کیا سمجھتے ہیں اس کی میں تفصیل بتا رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یو ایف او واقعتاً ایک ایسی تشتری ہے جس کے اندر بیٹھ کر بیرونی مخلوق اس دنیا کا جائزہ لینے آتی ہے، اور وہ ہم سے اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہے کہ اس کا جو نظام ہے لوکوموشن کا، وہ ہمارے تصور سے بھی بالا ہے. ہمارے علم میں جتنے ذرائع ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے، یہ ان سب پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ ایڈوانس، بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں. وہ تشتری دیکھی جاتی ہے ہر جگہ، یعنی اس کی شکل ہمیشہ ایک ہی بیان کی جاتی ہے. اس لیے چونکہ مختلف جگہوں سے ایسی گواہیاں ملتی ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ فرضی باتیں نہیں بلکہ حقیقتاً کوئی ایسی تشتری چیز ہے. اچانک فضا میں روشنی کے تھال سا نظر آیا، یا ایسا تھال نظر آیا جس کے نیچے سے روشنی نکل رہی تھی اور شعائیں تھیں. وہ اترتے ہوئے کہیں دیکھا، پھر اٹھتا ہوا دیکھا، تو اس پر یہ خیال ہے کہ یہ یو ایف او یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ ہے جس میں بیرونی مخلوق آتی ہے. یہ مختلف ممالک میں دکھائی دیے گئے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کسی حکومت نے اپنے بیان میں آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا، اور کسی حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی ریکارڈ نہیں ہوئی کہ اڑن تشتری ظاہر ہوئی ہو اور اس خطرے میں کہ دشمن نے کوئی جاسوس بھیجا ہو، اس کا کسی حکومت کے جہازوں نے یا راکٹوں نے تتبع کیا ہو، اس کے پیچھے بھاگے ہوں. ایسا کوئی واقعہ ریکارڈ نہیں ہے، آج تک کوئی ایسی خبر نہیں جو قطعی اور یقینی ہو. اس لیے یا تو یہ توہمات کی دنیا ہے، اور یا پھر جو سوچیں ہیں بعض دفعہ وہ توہمات کی دنیا. ایک تو یہ ہے نا کہ سوچ کے انسان کو خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو گیا ہے، اور جھوٹ بھی بنا لیتا ہے، وہ تو توہم ہے. بعض دفعہ وقتی طور پر ایک یقین کی وجہ سے کچھ نظارے اور دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اس کا ذہن ترجمہ اور کر رہا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے. مثلا کئی دفعہ چاند دور سے دکھائی دے تو وہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے. کئی دفعہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ چاند اچانک بہت بڑا دکھائی دینے لگتا ہے، اور اگر وہ دھند میں سے ہو تو وہ تشتری بھی دکھائی دے سکتا ہے. جہاز آتے جاتے ہیں، ان کی روشنیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. بعض حالات میں ایک جہاز آ کے گزرتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ عام جہاز نہیں بلکہ ایک روشنی کی ایک دائرہ سا گزرا ہے. لیکن محض یہ کافی نہیں، کیونکہ جو رپورٹیں میں نے اس پہ پڑھی ہیں ان سے یہ قطعی طور پر ملتا ہے یا تو وہ جھوٹے ہیں
یا کوئی ایسی بات ہے جس کی ابھی تک انسان کو سمجھ نہیں آئی، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو میرے نزدیک جھوٹے نہیں کہلا سکتے۔ مثلا ایک موقع پر ہمارے ڈاکٹر سعید صاحب، وہ آج کل بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، ان کی بیگم سعیدہ سلمہ سعید، سلمہ مبارکہ سعید نے مجھے بتایا، پہلے ان کے بیٹے نے بتایا، بعد میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے بھی ایک اسی قسم کا واقعہ موٹر میں چلتے ہوئے دیکھا، اور اس کی کوئی اور توجیہ درست قرار نہیں پاتی، اور نہ وہ ہوائی جہاز تھا، نہ وہ چاند تھا، نہ وہ کوئی اور ایسی روشنی تھی جو فضا میں بعض دفعہ غبارے کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے یا آتش بازی کے ذریعے پیدا کی گئی ہو۔ وہ ایسی روشنی تھی جو ساتھ چلی ہے، خاص ڈسک تھی، اور کسی جگہ پھر اتری ہے۔ تو اس قسم کا واقعہ انہوں نے دیکھا، اور بھی بہت سے لوگ یہ واقعات دیکھتے ہیں، چونکہ ساری دنیا میں یہ گواہی مل رہی ہے کہ ایسی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ذہن پر کوئی اثرات ہیں کسی وجہ سے، تو وہ نوعیت ان کی عالمی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس میں کوئی غیر ملکی مخلوق موجود ہے، یہ اکثر کہانیوں سے تعلق رکھتی ہے بات، کیونکہ جہاں جہاں تحقیق ہوئی ہے وہاں وہ غلط نکلی ہے بات۔ کئی ایسے واقعات گزرے ہیں کہ کسی کھیت میں ایک تشتری اتری، کسی نے دیکھا، اور پھر تشتری تک پہنچنے کے لیے کسی کے قدموں کے نشان نہیں تھے، اور وہاں فصل پوری طرح بیٹھ کے دب کے ختم ہو گئی۔ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ ارون تشتری کا ثبوت ہے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ ایک فراڈ بنایا گیا تھا، اور فراڈ بنانے والے بڑی حکمت سے بناتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے واقعات جن کی باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے، وہ تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ کوئی غیر ملکی مخلوق باہر سے آ کر یہاں آ کر دیکھ کر چلی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، اس امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے کہ دنیا میں اور جگہ مخلوقات ہوں، ان کا زمین سے رابطہ ہو، رابطے کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اگر یہ وہی مخلوق ہے تو پھر رابطہ کیوں نہیں کرتی، بھاگ کیوں جاتی ہے، اور کسی حکومت نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ جہاں ایک طرف ہم یہ عالمی دلیل دیتے ہیں کہ تو کل عالم کا تجربہ ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ہوگا، تو کل عالم کی حکومتیں کیوں ایکا کیے ہوئے ہیں اس کو نہ ماننے پر؟ اور وہ کیوں اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں حکومت کی سطح پر کوئی کارروائی کی جائے، اور کبھی کی نہیں گئی؟ اگر کی گئی ہو تو میرے علم میں نہیں، بعض کہانیاں مشہور ہوئی ہیں، لیکن جب میں نے تحقیق کی غلط نکلی۔ رشیا کے متعلق بھی ایک کہانی میں نے پڑھی تھی ایک دفعہ، کہ وہاں یو ایف او کے متعلق باقاعدہ تحقیق ہوتی رہی، رشین ایئر فورس کے اخبارات کے جہاز وہاں جاتے رہے۔ میری تحقیق کے مطابق تو یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ ہے تو میں پسند کروں گا مجھے بتائے۔ رشین زبان میں بھی ہمارا تجربہ ہو رہا ہوتا ہے۔ خالد ہمارے مبلغ ماسکو والے بھی سن رہے ہیں، تو وہ ان کے علم میں اگر آئے وہاں کی محقق بات، حکومت سے سند یافتہ، تو بھیجیں، پھر ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو زیادہ وضاحت اور یقین کے ساتھ بیان کریں گے۔